تمام بڑائیاں، تمام بزرگیاں، تمام اچھائیاں، تمام رحمتیں سب اللہ کے نام ہیں، اللہ ہی کے وہ نام ہیں، اور اللہ ان کا حقدار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ پروردگار ان چیزوں کا جواب دے رہا ہے۔ قرآن میں اس طرح جواب نہیں آئے گا، لیکن اس کا جب تفسیر پڑھیں گے تو اللہ نے ہر لائن بائی لائن اس کا جواب دیا۔ اللہ میاں کہہ رہے واہ، اور اللہ میاں نے سکھائی ہے رسول اللہ کو دلا کے کہ تم امت کو سمجھاؤ۔ اللہ میاں نے جو سکھائی وہ تعلیم، اب اس تعلیم کا اللہ خود جواب دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میاں کہہ رہے پروردگار کہہ رہے یہ بندہ جو ہے میری حمد و ثنا کر رہا ہے، الرحمن الرحیم نے میری ثنا کرا ہے، مجھے رحمان الرحیم اس نے مان لیا، اور مالک یوم الدین، اور پروردگار نے کہا یہ میری بزرگی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں سزا جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اب بندہ کہہ رہا ہے، تین آیتیں اللہ کی ہیں، تین آیتیں بندوں کی ہیں۔ اب بندوں کا شروع ہوگا، لیکن بیچ میں جو ایک آئے گا واؤ کا، وہ بندہ اور پاک پروردگار دونوں مشترکہ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اب ہم کہاں پہ تھے؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو ایاک نعبد، یہاں تک جو ہے بندہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ اللہ کے حصے میں چلا گیا۔ اب واو جو آ رہا ہے، واو پہ اللہ اور بندے دونوں مشترکہ جو ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں، دونوں ہیں۔ وا ایاک نستعین، اور میں تیری ہی اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ کا اس بندے نے اپنے کو پورا میرے حوالے کر دیا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ میاں کہہ رہے اب جب بھی وہ اس کے بعد اپنی حاجات کرے گا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ خوشی و خضوع کے دل سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعمت علیہم، پروردگار ان میں تو مجھے شامل کر جن پہ تو نے انعام کیا ہے، جن سے تو خوش ہے، نہ کہ ان کو جن پہ تو نے غضب ڈھایا اور وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ تین آیتیں بندوں کی ہو گئی۔ وہاں پہ آ کے اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر تم حاجت ابھی مانگو گے تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پورا قرآن کا بتا رہی ہے، جس میں کہتی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اللہ کے نیک بندوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون کون سے ہیں؟ سارے اوصیا اولیاء، ٹھیک ہے، جنہوں نے انوسنٹ ہیں، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہمارے تمام نبی ہیں اور نبی کی آل ہے، اور آل سے جو امامت چلی، اور امامت میں جو ہمارے آخری امام آئیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ قیامت کے دن، جو نماز پڑھائیں گے، ہمیں ان میں، ہمیں سب کو بلیو ہے نا حضرت امام مہدی پر، تو یہ وہاں تک چل رہا ہے انوسنٹ پنا، اور اللہ انہیں کے ساتھ ان کے گروپ میں ہمیں رکھنا۔ ہم پتہ نہیں جب قیامت آئے ہم ان کے پہلے مرے ہوئے ہوں گے، کب آ رہی ہے، اگر آج ابھی آ جاتی ہے تو ہم اس میں شامل ہوں گے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ پھر اگر شامل نہیں ہے، پروردگار تجھے واسطہ تیری اس سورہ فاتحہ کا، ہمیں ان کے گروپ میں تو شامل کر لے، تاکہ ہماری کوئی گناہ جو ہے گناہ نہ رہے، اور ہم جو ہے پاک و صاف ہو جائیں اس سے التجا۔ اب میں ایک اور چیز آپ کو بہت اچھی بتاؤں گی کہ یہ جو ہے نماز جنازہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہماری آخری رسم ہوگی جب ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، خاک سپرد خاک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے آخری نماز ہے جو ہمارے لیے پڑھی جائے گی، ہم تو بے بس ہوں گے، ہمارے لیے پڑھی جائے گی نماز جنازہ۔ پیاری بہنوں، نماز جنازہ کا ڈفرینٹ فرقوں میں ڈفرینٹ طرح سے ہے، کوئی بات نہیں، جو جس کا فرقہ بتاتا ہے وہ اسی طرح کر لے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شامل ہونا چاہیے، باقی ہر فرقے کو اختیار ہے وہ اپنا اپنا خود کرے، مجھے کسی سے کوئی تضاد نہیں ہے نہ وہ ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے درود شریف بھی میں بتا رہی ہوں۔ جو فرقے حنیفیہ ہیں نا، وہ فرقے حنیفیہ والے نہیں مانتے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ان کا لیڈر جو بتائے وہ کریں، لیکن میں سمجھتی ہوں ہم لوگ مانتے ہیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس نماز جنازہ ہوتا ہے، اس کا کوئکلی ایک سیکنڈ میں بتا دوں، چار اس کی تکبیرات میں، پہلی تکبیرات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، دوسری تکبیرات میں جو ہے درود شریف ہے، اس کے بعد، اور تیسری جو رکعت ہے اس میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا ہے کس کے لیے؟ جو چاہ رہا ہے بندہ ہمیں الوداع کر کے، اور چوتھی جو ہے کرنے کے بعد ہم سلام کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا یہ تھا، اور آپ لوگوں کو بتانا تھا سورہ فاطمہ کی اس وقت۔ پیاری بہنوں، جب سورہ فاتحہ پڑھے نا، اللہ کرے آپ کو یہ میری بات یاد رہ جائے، میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اسی طرح یاد کروں، میں نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ 7 آیتیں پڑھ کے اللہ کا بھی ہم حق دیں گے، اور اپنی بھی جو ہم فقیروں کی طرح سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ سے التجا کریں گے اسے قبول کریں۔ میری بہنوں، یہ ہمارا دین ہے اور کوئی مشکل دین نہیں ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں، یہ بہت خوبصورت، ہاں وہ ہم غلط کر رہے ہیں، بالکل سادگی سے اس پہ عمل کریں،
اور اس سے حقوق العباد بھی ہمارے پورے ہو جائیں گے, حقوق اللہ تو ہو ہی رہے ہیں پھر اس سے. میری بس چھوٹی سی درخواست ہے, مجھے دعا میں یاد سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ نبی کر دیا. سبحان اللہ. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا, کیا یہ کم ہے کہ میرے ابدانی مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. سبحان اللہ. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. ذکر سرکار کی ہے بڑی عظمتیں, ذکر سرکار کی ہے بڑی عظمتیں, مل گئی رحمتیں عظمتیں اور رحمتیں. میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. جو در مصطفیٰ کا گدا ہو گیا, جو در مصطفیٰ کا گدا ہو گیا, دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا. ایسی چشمے کرم, ایسی چشمے کرم کی ہے سرکار نے, ہر گدا کو شفیع الورا کر دیا. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظارے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور ماہ خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور ماہ خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے چاند اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج میرا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے ہی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف آپ نمازیں پڑھیں، کہ اس زمانے میں جو بھی پرابلمس فیس کر رہے ہوتے تھے مسلمان، وہ چاہتے تھے کہ لوگ جمع ہوں، اس کو ڈسکس کریں، اس کا حل تلاش کریں، اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی اس گروپ میں تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان سے گفتگو کی جاتی تھی، لوگ وہاں بھی دعائیں کرتے تھے، صلاح مشورہ کرتے تھے، چاہے وہ جنگ کے مسئلے ہوں، چاہے کسی کی ذات کے مسئلے ہوں، ایون کوئی یہ نہیں تھا کہ عورت نہیں آ سکتی تھی، عورت بھی آتی تھی، وہ بھی اپنے مسئلے ڈسکس کرتی تھی، مرد بھی آتے تھے، ہر ایک کو اجازت تھی، کسی کو منع نہیں کیا گیا اس مسجد والے کی۔ تو آج کے زمانے میں مسجدوں کا مقصد یہ ہے، یا اجتماعی جب گیدرنگ کرتے ہیں تو ہمیں جو آج کل کی جو ہماری پرابلمس ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے جو ڈسکس کرنا ہے یہ جو ہوائیں ہیں اور یہ جو بارشیں ہوئی اس کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں اور اس سے قرآن سے ہمارے اسلام سے کیا اس کا مقصد ہے کہ ہم اسلام کے حساب سے کس طرح سے اس کو ہینڈل کریں اور کیا ہمیں اسلام ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ بے شک ساری جیسے اس نے کہا تھا سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کے نام سے اسٹارٹ کرتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کو پریز کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد کا مانگتے ہیں، جیسے مسلم نے کہا یا کا نام دو اور یا کا نستعین، یہ آپ نے ہمیشہ عمران خان کو سنا کہتے ہیں کہ میں تو یہی بات کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے، جب ہم قبر میں بھی ہوں گے وہی ہمارے نامہ جو ہے اس میں جائے گا، اور اسی سے ہم اپنی فورگیونیس سیکھ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری اپنی نفس کی جو پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں معاف کرے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی کسی دوسرے انسان کو ہم نے ہرٹ کیا ہو یا کچھ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس کے لیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے اندر کوئی ایول آ جائے، یعنی ہمارے اندر کوئی برائی آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم اس سے کی بھی پناہ تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو کشادہ کر دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کو سمجھ آتی ہے، سمجھ میں اضافہ کر دے، جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، ابھی بھی ہم قرآن میں بہت دور پڑھتے ہیں، جو بھی سمجھ نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کو کھا دے، اللہ تعالیٰ میرے کام کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ میری زبان میں جو گرا ہو، جو میں کہنا چاہتی ہوں نہ کہہ پاؤں، اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے کہلوا دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے۔ میں نے سورہ مرسلات کو چوز کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو یہ 77 سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساری سورت نہیں پڑھ رہی۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا by those winds sent forth in gust، یہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کا ذکر کر رہا ہے۔ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا and the winds that blow violently، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا and by the winds that spread the clouds، فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا and those angels who bring criterion، فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا and those angels who deliver a message، عُذْرًا or nusran and justification or warning، إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ indeed what you are promised is to occur۔ میں پوری تو یہ صورت نہیں پڑھوں گی، لیکن بہرحال اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے صورت کا، کیونکہ اس صورت میں ذکر کیا ہے ہواؤں کا اور پانی کا، اور ٹیکسس میں جولائی 4 اور 5 کو ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا زبردست نقصان پہنچا، لوگ وہاں ویکیشن منانے گئے، آپ کبھی ویکیشن منانے جائیں آپ کو نہیں پتا اپنی موت کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو بارش ہوئی 10 سے 15 انچ ہوئی، اور اتنی کم گھنٹوں میں ہو گئی جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ منتھس میں ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں 2 انچ برف گر جائے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب صفائی کرنی ہے، بھائی بہت مشکل ہے، 5 انچ تو بہت ہی ہو جاتی ہے کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ سوچیں وہ بارش ہوئی ہے 10 to 15 انچز ٹیکسس میں، اور جو گواڈلوپے ریور ہے اس کا پانی کا اتنا زیادہ پانی بڑھ گیا تھا کہ وہ اتنا کم وقت تھا ان لوگوں کے پاس، بچوں کے پاس جو وہاں پر ویکیشن کے لیے گئے تھے، 20 تو بچے مرے، ویسے کہتے ہیں 100 ڈیتھس ہوئی اور بہت سارے لوگ انجر ہوئے، جبکہ سوچتے ہیں لوگ کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، بھائی ہم تو بہت سیف ہیں، یہاں تو بڑے اچھے ڈیمس بنے ہوئے ہیں، یہاں تو بہت اچھی روڈیں ہیں، یہاں تو سیور سسٹم اچھا ہے، لیکن جب یہ ونڈس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جب ونڈس ایسی آئیں گی، جب رینس ایسی آئیں گی
کیا ہمارے کنٹرول میں کہ ہم تھوڑی سی ونڈ یہاں ڈال دیں، تھوڑی سی ونڈ یہاں ڈال دیں، تھوڑی سی ہم بارش یہاں پر گرا دیں، تھوڑی سی بس میرے پودوں میں گر جائے لیکن میرے برآمدے میں نہ آئے؟ یہ نہیں کر سکتے آپ، کیوں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے. تو اتنے سارے لوگوں پہ اس کا امپیکٹ ہوا. اور صرف ٹیکسس کا نہیں، آپ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہم کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں تو آف کورس ہمارے پاس نہ یہ سوریج سسٹم ہے، ان کے پاس سوریج سسٹم ہے، پھر بھی آپ دیکھیں کس طرح سے موت آ گئی کیونکہ پانی اتنی تیزی سے آیا. آپ سونامی کو دیکھیں کتنی تیزی سے آیا، آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. تو وہاں پاکستان میں تو خیر ہمارے سسٹمز ہی اچھے نہیں ہیں، سوریج سسٹم اور سب کچھ صحیح ہے، ڈیمز نہیں ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے اتنی بات ہو گئی ہیں، اتنے لوگوں کا ڈیمیج ہوئے ہیں، جن کے گھر برباد ہو گئے، کوئی انشورنسز نہیں ہوتی ہیں، کوئی پے نہیں کرتا ہے. تو کتنا اس کا نقصانات ہوئے ہیں. اور قرآن میں اس کو قرآن کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مرسلات میں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ اس میں ذکر ہے ان چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا شروع میں قرآن کے قسم کھا رہے ہیں نا. اس میں جب آپ کو میں نے پہلی آیت سنائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تو قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کھائی ہے، جیسے بس تین زیتون کی اور فکس کی قسم ہے. اس کے بعد جو ہے وطور سینی والشمس والضحیٰ، اس میں یہ آتی ہے قسم آتی ہے. وہ نے بتایا تھا کہ